Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بی جے پی کی اس حکومت سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئیں، نہ کسی نے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کی بات کی، نہ کسی نے 35A کو ریووک کرنے کی بات کی. یہ بی جے پی جو ہندوتا کے حوالے سے اور RSS کے حوالے سے مشہور زمانہ ہے، جس کے آج کے پرائم منسٹر جو ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں ویسٹ کی پوری کی، ان کے اوپر بین تھا کہ ویزا نہیں ملتا تھا ان کو امریکہ کا. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان سے نہ تو کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہاں نیوکلیئر وار کا ضرور خطرہ بتایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے اس ریجن میں، کیونکہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے بھارت میں، اور بی جے پی کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ بہت زیادہ پاسبل ہے. آج تک پاکستان کے کسی پرائم منسٹر نے یا کسی پریزیڈنٹ نے انٹرویو میں یہ دھمکی نہیں دی تھی کہ وہاں پہ ایک خاص سوچ و فکر رکھنے والی جماعت کی حکومت ہے بی جے پی کا جو حوالہ ہے. نام لے کے کہا، نام لے کے. اور یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بی جے پی کا نام کیوں لیا گیا. خان صاحب کو بڑا شوق چل رہا ہے کہ کبھی ایٹم بم چلتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ایک بار چلا کے دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے. تو خان صاحب مسئلہ آپ کا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں وہ جو آپ لیتے ہیں نا، وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہو گئی ہے. خبر کی بات کر رہی ہوں میں، کچھ اور نہیں کہہ رہی. اور ایک طرف آپ اپنے سب سے پرانے دشمن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. گزارش یہ ہے کہ ہندوستان is being run by a gentleman who was known as Butcher of Gujarat. Is that right? 2006. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بنگلہ دیش جاتا ہے، جا کے نعرہ مارتا ہے کہ جی ہم نے مدد کی تھی پاکستان کو توڑنے میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ. ایٹمی بلیک میلنگ کے طور پہ میں نے کوئی آدمی کبھی دنیا کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو ایٹمی ملک کبھی ایٹمی جنگ کی بات کرتا ہے، پاگل ہی کر سکتا ہے. جی میڈ مین از اے میڈ مین. جس طرح سے آج تک پاکستان کے کسی پرائم منسٹر نے یا کسی پریزیڈنٹ نے انٹرویو میں یہ دھمکی نہیں دی تھی کہ وہاں پہ ایک خاص سوچ و فکر رکھنے والی جماعت کی حکومت ہے بی جے پی کا جو حوالہ ہے. نام لے کے کہا، نام لے کے. اور یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بی جے پی کا نام کیوں لیا گیا. کیا اس لیے لیا گیا کہ وہ ہندوتا کی وجہ سے لیا گیا؟ ٹھیک ہے، نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ دس از اے ویری سیریس تھنگ فرام دا پرائم منسٹر آف پاکستان. مجھے نہیں پتا پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ کس قسم کے ایڈوائزرز ان کو دیتے ہیں، اور اس کا کیا مطلب ہے. کل آپ OIC کی کانفرنس کر رہے ہیں، اب دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرو، اور ایک طرف آپ اپنے سب سے پرانے دشمن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اور اس کے درمیان ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. I would like you to give me your point of view because this is a serious matter. ایٹمی جنگ means 1.5 ارب کے علاقے کے اندر ایک ایسی وار جس میں 40-50 کروڑ تو پہلے حملے میں چلے جائیں گے. دیکھیں گزارش ہے، اس حوالے سے دو باتیں کی جا سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان میں بی جے پی کی اس حکومت سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئیں، نہ کسی نے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کی بات کی، نہ کسی نے 35A کو ریووک کرنے کی بات کی. یہ بی جے پی جو ہندوتا کے حوالے سے اور RSS کے حوالے سے مشہور زمانہ ہے، جس کے آج کے پرائم منسٹر جو ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں ویسٹ کی پوری کی، ان کے اوپر بین تھا کہ ویزا نہیں ملتا تھا ان کو امریکہ کا. آج اس کی حکومت کے بیچ مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر چھوڑ دیجئے، آپ ہندوستان کے اندر کا نقشہ دیکھیے کیا ہے وہاں پر. جس کو کہتے ہیں نسل کشی، وہ کون سی ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں جس کی بدترین مثالیں ہمیں ہندوستان کے اندر کشمیر کے اندر نہیں مل رہی ہیں. لیکن ہم چپ ہیں اس لیے کہ ہندوستان جو ہے وہ گریٹر ہندوستان کا جو پرانا خواب، ایک برا بھیانک خواب جو انہوں نے ان کی لیڈرشپ نے دیکھا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر ایک کیمپین، ایک اسکیم کے تحت اینٹی مسلم ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. یہی وجہ ہے میرے خیال سے کہ عمران خان صاحب نے، ان کے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ان کے پاس جو انٹرنیشنل ڈاسیئرز ہیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے انتہائی ذمہ داری سے، جیسا خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک پرائم منسٹر کا نام لے کے کسی ملک کی جماعت کا کہنا کہ یہ اس کی پالیسیز جو ہیں، اس کی جو حرکات ہیں وہ دیٹ کین لیڈ ٹو اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، یہ بالکل فلیش پوائنٹ نہیں، فلیش پوائنٹ تو ہے. بات جنگ کی گئی ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے. انہوں نے جو بات کی فلیش پوائنٹ تو تھا، فلیش پوائنٹ ہے اور رہے گا. افتخار صاحب اس کے پیچھے لاجیکل ریزن ہے نا.
جب ایک ملک جس طرح بخاری صاحب نے مسلمانوں کی جو حالات ہیں اور جس طرح کا فنیٹک انسان اس وقت رول کر رہا ہے، بخاری صاحب سے لیکن جب 80 لاکھ لوگوں بخاری کو صاحب سے اتفاق کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ فلیش پوائنٹ نہیں رہا، اب وہ بات فلیش پوائنٹ سے ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے. یعنی بھی چاہیے ممکنہ طور پہ دنیا کو جنگ یہ بات ریئلائز کر لینی چاہیے. پاکستان کا ایک لانگ سٹینڈنگ ویو پوائنٹ ہے کشمیر پہ. جب آپ 80 لاکھ لوگوں کو ایک اوپن جیل کی شکل میں رکھیں گے، ادھر معصوم لوگوں کو شہید کر دیا جائے گا اور یہاں تک کہ ان کو اپنی مرضی سے دفنایا بھی نہیں جا سکتا. اس حد تک آپ ظلم کریں، لاشیں چھینیں گے، بچوں کو، عورتوں کے ساتھ یہ حال کریں گے. اور جب آپ نے تو خود کہا ہے کہ وہ ہمارا 1947 سے دشمن ہے، جو ہمارے ہر وقت ارد گرد، چاہے افغانستان کا معاملہ ہو، چاہے پاکستان میں ٹیررزم ہو، ہر چیز کے پیچھے آپ کو انڈیا نظر آئے گا. جب یہ تمام معاملات ہوں گے نا، تو جب دو نیوکلیئر پاورز کنفرنٹریشن کی طرف جائیں گی تو ایونچولی دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. تو دنیا کو یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ ان معاملات کو سمیٹنا چاہیے، ورنہ یہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آئے گا. گزارش یہ ہے کہ ہندوستان is being run by a gentleman who was known as Butcher of Gujarat. Is that right? 2006. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بنگلہ دیش جاتا ہے، جا کے نعرہ مارتا ہے کہ جی ہم نے مدد کی تھی پاکستان کو توڑنے میں پہلی دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ. ایک ایسا رتھلیس آدمی جب اس ملک کو گورن کر رہا ہے، اینی تھنگ کین ہیپن. دیکھیے 18 سال یہ ایڈ کر لیں بات، 18 سال جس حکومت نے، جس ہمسائے نے افغانستان میں بیٹھ کے اپنے کونسلیٹ کھول کر پاکستان کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. آپ کی بات میں اس لیے وزن ہے کہ چونکہ افغانستان سے ہندوستان کی چھٹی ہو گئی ہے، مکمل طور پر اٹ ہیز بین تھرون آؤٹ آف افغانستان. یہ بہت بڑا گرج اور گراؤز ہے ہندوستان کا. اب بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یہ جو اب آئیں گے اس کے اوپر یہ دھماکے ہو رہے ہیں، چونکہ او آئی سی کی کانفرنس یہاں ہو رہی ہے، لہذا اس کے پیٹ میں بہت مروڑ ہیں. ان کے جو یہاں سلیپنگ سیلز ہیں ان کو وہ ری ایکٹیویٹ کر کے ایک صورتحال لیکن ہمیں اس پہ رائڈ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں انڈیا has done a lot for Afghanistan. It has literally rebuilt the capital of Kabul. Yes, they have done it for their own purposes. So you really think they will leave them there? Use that land against Pakistan? No, sir. I object. No, not for the Afghan people. For Taliban, India is not welcome. Yes. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, but they have other ideas. So آپ اس ایونچویلٹی کو بھی مد نظر رکھیں. ہاں, اگر ہم نے رول پلے کیا وہی گندا جو ہماری پریویس لیڈرشپس کرتی رہی ہیں اور امریکہ کی پروکسی وار کے طور پر ہم نے پھر دوبارہ ہندوستان کو وہاں آنے دیا. ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان سے نہ تو کوئی بات ہو سکتی ہے, لیکن ہاں نیوکلیئر وار کا ضرور خطرہ بتایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے اس ریجن میں, کیونکہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے بھارت میں, اور بی جے پی کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ بہت زیادہ پاسبل ہے کہ اس ریجن میں یعنی ہندوستان پاکستان کے بیچ میں کوئی نیوکلیئر وار ہو جائے. مطلب یہ کہ وہ جو ہم نے ایک ایٹم بم بنایا تھا جس کے لیے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے, تو وہ میرا خیال ہے کہ اب وہ ہمیں چلانے ولانے کا بڑا من کر رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا چلا کے دیکھیں, پتہ نہیں چلتا بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ اتنے دن سے رکھا ہوا زنگ منگ نہ لگ گیا. تو خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ چلو ایک بار یہ بھی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ ذرا جسے کہنا ہے نا سب کانپنے لگیں گے بھارت کے اندر. اور لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں, کس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں بغیر سوچے, اتنی انسینسٹیو اسٹیٹمنٹ کہ جی بھارت میں جو گورنمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے بہت پاسبلٹیز ہیں کہ جی یہاں سے بھارت کے ساتھ پاکستان اور بھارت کی جو ہے وہ ایٹم بم چلانے کی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ خواہش ہو رہی ہے, کوئی اچھا ہو رہی ہے, کوئی خان صاحب کو بڑا شوق چل رہا ہے کہ کبھی ایٹم بم چلتے ہوئے نہیں دیکھا, تو ایک بار چلا کے دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے. تو خان صاحب مسئلہ آپ کا نہیں ہے, مسئلہ اصل میں وہ جو آپ لیتے ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہو گئی ہے. خبر کی بات کر رہی ہوں میں, کچھ اور نہیں کہہ رہی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شاید کچھ زیادہ ہی خبریں ملنے شروع ہو گئی ہیں, تو کم لیا کریں نا. یہ تو میں ایسے اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے خود کو بڑا فلو ہوا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے نا کتنی سردی ہے, بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو سردی نہیں لگتی. کیوں نہیں لگتی جی, بالکل لگتی ہے. اور ہیٹر بھی کسی چھڑیا کا نام ہے تو میں نے ہیٹر رکھا ہوا ہے, تو اس لیے کوئی آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. ہاں تھوڑا سا میرا گلا خراب ہے, کھانسی وانسی ہے, وہ میری ٹھیک ہو جائے گی.